میں آج پروف کروں گا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یہ قرآن کمال ہے نا، کیا نہیں ہے قرآن میں۔ اور میں آج آپ کو قرآن کے ذریعے کچھ نعت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے کہ میرے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسے بیان کی۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور آخر میں لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو کیسے قرآن میں نعت بیان ہوئی ہے؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی میں 2-3 آپ کو آیتیں بتاؤں گا۔ ویسے تو اتنی ساری جگہوں پر نبی پاک کی شان اور نعت بیان ہوئی ہے کہ پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پنجابی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، اور وہ شعر کیا ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ اور آج اس بات کو آپ تسلی سے سمجھ لیں گے کہ واقعی ایسا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، پیارے آقا ان کی تعلیم فرماتے تھے، انہیں تربیت فرماتے تھے۔ ہم انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں کم اگین، پارڈن پلیز، ذرا دوبارہ کیجیے گا، دوبارہ کہیے گا اگر کوئی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، انڈرسٹینڈ کے لیے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کہا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، پلیز اس بات کو ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا اس زمانے میں مسلمان بھی ہوتے تھے اور آس پاس غیر مسلم بھی گھوم رہے ہوتے تھے، تو یہودی بھی آ جاتے تھے۔ یہودیوں کی لینگویج میں راعنا کا مطلب کچھ اور تھا جو بے ادبی والا تھا۔ وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے اور کہتے راعنا راعنا۔ وہاں صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو یہودیوں کی ٹرمینالوجیز آتی تھیں، ان کی زبان کے بارے میں علم تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے دشمن خدا، اگر تم نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہا نا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بہت غصے میں آ گئے وہ کہ تم بے ادبی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اب ہمیں کیا کہتے ہیں، آپ کے مسلمان بھی تو کہتے ہیں، صحابہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک سے راعنا یا رسول اللہ، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا صحابہ کرام کی انٹینشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کم اگین، پارڈن پلیز، رعایت فرمائیے۔ مگر یہودیوں کی انٹینشنز کیا تھی کہ معاذ اللہ وہ نبی پاک کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے رب کو کب یہ گوارا ہے کہ میرے نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کرے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آرڈر جاری فرمایا، حکم جاری فرمایا، اور یہ وہی آیت ہے۔ چلیں آج 89 میں سے ایک آیت تو میں آپ ہی کو سنا دیتا ہوں جو اس میں بھی اللہ نے ایمان والوں سے بات کی ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، انظرنا ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ لک ایٹ دا وے آف قرآن۔ قرآن کہتا ہے حبیب پاک کی بات کو پہلے ہی غور سے سن لو نا، انہیں ریپیٹ نہ کرنا پڑے، اور اگر ریپیٹ کروانا ہے، عرض کرنا ہے، یہ نہ کہنا راعنا، کہنا انظرنا۔ اور پھر آگے ان ظالموں کے لیے ان کا حال کیا ہوگا قرآن نے اسی ایک آیت میں بیان فرما دیا، فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، مفسرین قرآن نے اس ایک آیت کے تحت کیا خوبصورت ہمیں خوبصورت نکات نکال کر دیے۔ تفسیر قرآن ہے صراط الجنان، کیا شاندار تفسیر قرآن ہے۔ اس میں کیا فرمایا مفتی صاحب نے کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ جس کلمے میں ترک ادب کا یعنی ادب کے کم ہونے کا یا ادب کے چھوٹنے کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو ورڈز جن کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا معنی بھی ہو، ایک برا معنی ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں یوز بالکل نہیں کیے جا سکتے۔
اور سبحان اللہ ایک اور بات پتہ چلی کہ نبی پاک کے دربار کے آداب جو ہیں رب خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے میرے حبیب سے بات کیسے کرنی ہے, وے آف ٹاکنگ کیا ہے, انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور اس طرح یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام کی معمولی سی بھی بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے. اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے, ہمیشہ با ادب رکھے. تو یہ ایک آپ نے واقعہ سنا, اس سے اندازہ ہوا کہ رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسے بیان کرتا ہے. سنو میرا رب فرماتا ہے قرآن میں, اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو. نبی پاک کی جا بجا نعت موجود ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اتنا دینے کے بعد بھی رب فرما رہا ہے. اور سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. رب نے وعدہ کیا ہے نا کہ اتنا دیں گے محبوب کہ تمہیں راضی کر دیں گے. کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. کیسے آقا ملے ہیں, وہ ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فزوں. یعنی ہم ایسے آقا کے امتی ہیں, ایسے نبی کے بھکاری ہیں کہ ان کا رب بھی ان سے بہت راضی ہے. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. آیتیں تو بہت ساری ہیں, اب آخری 3-4 منٹ میں اپنی بات پوری کرنے جا رہا ہوں. اور ایک چھوٹا سا جائزہ, چھوٹا سا سروے, چھوٹا سا یوں سمجھیے میں قرآن پاک کے تمام بہت سارے پاروں سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی طرف ایک مدنی گلدستہ, ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے جا رہا ہوں. سنیے گا, ایمان تازہ کہہ لیجیے گا, اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا کہ نبی پاک کی شان قرآن میں کتنی جگہ پر اور رب نے کیسے بیان کی ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 774 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر, سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج, داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں آپ کو بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل میں آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر کہہ کے خطاب کیا گیا. سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ انبیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا گیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا. سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیمی. سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا. سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا. اور کتنی آیتیں بیان کروں اور کتنی نشانے بیان کروں, پھر کیوں نہ کہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. قرآن سے دوستی کر لے, قرآن سمجھنے کی زندگی گزاریں, روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں اور اپنے اس آقا سے سچی محبت کریں جس سے رب ایسا محبت فرماتا ہے, جس کا ذکر رب قرآن پاک میں اس محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے. اور ہمیں تو بڑا فخر بھی ہونا چاہیے اگر دنیا میں کوئی ایوارڈ حاصل کر لے, کوئی ورلڈ بیسٹ انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ بن جائے یا دنیا کے کسی بڑے ادارے میں وہ چیف بن جائے. یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ, آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, آنر فیل کرتے ہیں, یار ہمارے انسٹیٹیوٹ کا بندہ دیکھو کدھر پہنچ گیا. ارے سوچو تو اس
نبی کے امتی ہو جو رب کے حبیب ہیں، جن کی شان قرآن میں ایسی بیان ہو رہی ہے۔ یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے غلام بنایا، امتی بنایا، جن کو رب نے اپنا حبیب قرار دیا، جن کی شان قرآن میں بیان کی، جن کو اپنے خزانوں کا مالک قرار دیا۔ اور وہ آقا ہم سے پیار کرنے والے بھی کیسے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کروں گا میں راضی نہ ہوں گا، رب سے لے کر رہوں گا۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں ملے ہیں تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جھلک نظر آئے، مجھے انٹروڈیوس نہ کروانا پڑے۔ انفارچونیٹلی ہو یہ گیا ہے کہ آج کل کے ماڈرن، آج کل کے نارمل نوجوان سے بات کرو تو جب تک وہ نام نہ بتائے، میرا نام محمد خالد ہے، سلیمان ہے، تب پتہ چلتا ہے ہاں یہ مسلمان ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب تک میں بتاؤں نا سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا میں مسلمان ہوں، کیونکہ نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ انداز مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ کردار مسلمانوں والا۔ یہ کیوں ہونا تو یہ چاہیے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ مجھے کیوں بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ میری باتیں بتائیں، میرا کردار بتائے، میرا اٹھنا بیٹھنا بتائے، میرا کاروبار بتائے، میری گھر کے معاملات بتائیں کہ یہ سنتوں پر عمل کرنے والا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام۔ پلیز، جب رب نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے، تو امتی پر بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم آج کی اس محفل میں ہم سب پر برکت نازل فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، رب کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔